محمد جز با کشتن محمد جز با کشتن من رسوا نمیشود. پس ای شمشیرها مرا در آغوش گیرید. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی معصوم بچی ہیں جنہوں نے صرف 4 برس کی عمر میں اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اپنے پورے خاندان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کتنا چاہتے تھے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے بابا کے لیے اپنی چھوٹی سی جان پر ہر ظلم برداشت کیا۔ شمر مردود اور یزید بدبخت نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسے ظلم کیے جنہیں سن کر دل کانپ جاتا ہے۔ یزیدیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے دور کھڑے ہو کر ان پر 7 تیر برسائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ جب امام حسین سجدے میں گئے تو ایک ظالم نے تلوار سے ان کے گلے پر وار کیا اور ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس طرح امام حسین کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ سیدہ سکینہ اپنی معصوم آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اور بچوں کی طرح زار و قطار رو رہی تھی۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھا جہاں ان کے اہل بیت، بچے اور پاک بیویاں موجود تھی۔ یزیدیوں نے ان خیموں کو آگ لگا دی۔ ان خیموں میں سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب اور حضرت سیدہ سکینہ موجود تھی۔ جب یزیدیوں نے آگ لگائی تو سب بچے اور خواتین خیموں سے باہر نکل آئے۔ حضرت سیدہ سکینہ کے کپڑوں میں بھی آگ لگ گئی۔ سیدہ سکینہ روتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی۔ اس وقت شمر ملعون انہیں دیکھ رہا تھا۔ شمر آگے بڑھا اور حضرت سیدہ سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لی جس سے ان کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ وہ درد سے چیخ مارنے لگی اور ان کا لباس خون سے تر ہو گیا۔ پھر یزیدیوں نے سیدہ سکینہ اور تمام پاک بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لیں۔ تمام پاک خواتین کو قیدی بنا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تمام خواتین کو ایک ہی رسی میں باندھا گیا، مگر اس وقت سیدہ سکینہ صرف 4 سال کی معصوم بچی تھی، اس لیے ان کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ جب خواتین اٹھی تو سیدہ سکینہ کا گلا کھینچنے لگا، اس لیے تمام خواتین کو جھک کر چلنا پڑا۔ اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ پر مختلف طریقوں سے ظلم کیے گئے۔ شمر ملعون نے سیدہ سکینہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا جس سے ان کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ راستے میں ایک مقام پر قافلہ رک گیا تاکہ سب کو پانی دیا جائے، تو سیدہ سکینہ اپنی چھوٹی سی رسی لیے شمر ملعون کے پاس گئی تاکہ پانی لے سکے۔ جیسے ہی شمر ملعون نے سیدہ سکینہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ پہلے میں دوسروں کو پانی دے دوں، اس کے بعد تمہیں دوں گا۔ جب شمر نے سب کو پانی دے دیا، سیدہ سکینہ کو امید ہوئی کہ اب وہ انہیں پانی دے گا، مگر شمر ملعون نے انہیں پانی نہ دیا بلکہ کہا پہلے میں جانوروں کو پانی پلا دوں، اس کے بعد تمہیں دوں گا۔ سیدہ سکینہ پیاس کی شدت سے کھڑی رہی۔ شمر نے سب جانوروں کو پانی دیا۔ جب سیدہ سکینہ کو لگا کہ اب ان کی باری ہے تو شمر نے سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ اس وقت سیدہ سکینہ کی امید ٹوٹ گئی۔ سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ سے پوچھا بیٹی تمہیں پانی چاہیے؟ سیدہ سکینہ روتے ہوئے بولی میں پانی پینے کے لیے نہیں مانگ رہی بلکہ میرے بھائی سجاد کے ہاتھوں میں جو ہتھ کڑیاں ہیں وہ گرمی سے گرم ہو گئی ہیں، میں ان پر پانی ڈالنے کے لیے مانگ رہی تھی۔ جب یہ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا تو شامی لوگوں نے پاک بیویوں پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا، کسی نے کوڑا، کسی نے گالیاں دی۔ پھر تمام قافلے کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ قید کے دوران سیدہ سکینہ اکثر اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی سکینہ پرندوں کو آسمان میں اڑتا دیکھتی تو وہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت سجاد فرماتے کہ یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ اس پر سیدہ سکینہ روتے ہوئے کہتی کہ بھائی ہم کب اپنے گھر جائیں گے؟
ایک رات سیدہ سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، روتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگی، بابا آئے تھے، مجھے لینے آئے تھے۔ یزید سیدہ سکینہ کے رونے سے بہت پریشان تھا اور بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ یا تو اس بچی کو خاموش کیا جائے یا اسے مار دیا جائے۔ جب یزید کے سپاہی قید خانے میں آئے تو حضرت امام سجاد نے فرمایا، یہ بچی اپنے والد کا سر دیکھنا چاہتی ہے، اگر اس کے والد کا سر اسے دے دیا جائے تو یہ خاموش ہو جائے گی۔ جیسے ہی امام حسین کا سر لایا گیا، سیدہ سکینہ دوڑ کر چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کو تھام لیا اور اسے چومنا شروع کر دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سیدہ سکینہ نے اپنے بابا کا سر ایک طرف رکھا اور اپنا سر ان کے سر پر رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بابا آپ کی سکینہ پیاسی ہے، آپ کی سکینہ پر ہر ظلم ہوا، میرے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی جس سے خون بہنے لگا، سارا راستہ شمر ملعون نے مجھے تھپڑ مارے اور طرح طرح کے ظلم کیے، بابا مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں بہت تھک گئی ہوں، میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ اس طرح سیدہ سکینہ اپنے بابا کے سر پر سر رکھ کر اپنی ساری باتیں بیان کرتی رہی۔ اچانک سیدہ سکینہ خاموش ہو گئی۔ جب حضرت سجاد نے انہیں بلایا تو بلند آواز سے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا ظلم، قید اور آنسوں کے درمیان شام کے قید خانے میں شہید ہو گئی۔ پھر حضرت سجاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قید خانے میں ایک قبر کھودی اور انہیں دفن کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔